اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب الرب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوا علی اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماشاءاللہ سے ذکر فضائل معصومین آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. اور ظفر عباس صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی یقیناً صاحبان ایمان کو تو ان کے قلوب کو ذکر معصوم سے منور کیا، مگر دوسروں کو بڑی تکلیف پہنچی. ماشاءاللہ. اور یہ حق بھی ہے. دیکھیں اس میں جب بھی گفتگو زمانے کی ہوتی ہے تو زمانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، مگر بشریت آج تک تبدیل نہیں ہوئی. جو مزاج بشر کل تھا وہی آج ہے. لہذا زمانے کے مطابق زمانے کی تخلیق اور زمانے کا وجود اور زمانے کی بقا، ان تمام چیزوں کا دار و مدار صرف اور صرف محمد پر ہے. اس کائنات کی تخلیق محمد مصطفیٰ کے لیے ہوئی ہے اور اس کی آج بقا بھی اسی نام سے. اگر یہ نہ ہو تو یہ کائنات باقی نہ رہے. اور وجود بقائے کائنات ہی دلیل حضرت حجت کا وجود ہے. تو جس نام سے کائنات بنی تھی اسی نام سے آج باقی بھی. اب اگر کوئی انکار نہیں ہے اسے تکلیف ہونی چاہیے. اور جو ان کا ہے ان کی محبت میں جی رہا ہے، ان کی محبت میں مرے گا، یقیناً اس کے لیے مسرت ہے، خوشی ہے، حیات ہے، زندگی ہے، کامیابی ہے، فلاح ہے، نجات ہے، سب کچھ ہے اسی کے لیے جو ان کے لیے ہے. اسی لیے اگر میں نے سورہ والعصر کا انتخاب کیا ہے تو اس میں بھی پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے عصر کی. کون سا زمانہ ہے کہ جس زمانے کو قدرت نے قسم کے قابل سمجھا؟ کیونکہ وقت عصر میں بہت سارے ایسے مراحل ہیں کہ جن کو خصوصی طور پر بعض اوقات عصر کی جو گفتگو کی گئی ہے، ایک وقت عصر وہ بھی ہے کہ جب ولایت علی کا تذکرہ ہوا. ایک وقت عصر وہ بھی ہے کہ جب نبی کا لال دین کو حیات بخش کر کے منزل آخر کی طرف چلا. اور ایک وقت عصر وہ بھی ہے کہ جب صدائے غیبی آئے گی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل کا مقدر ہی مٹ گیا. میں نہیں جانتا کہ قدرت نے کس وقت عصر کا انتخاب کیا، لیکن جتنے بھی یہ اوقات ہیں اس کے مطابق یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ کوئی اہم وقت ہے کہ جس کی قسم کھا کر کے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے، سوائے اس کے
کہ یہ صاحب ایمان ہو، عمل صالح کا انجام دینے والا ہو، اور حق اور صبر کی گفتگو کرنے والا ہو، ماشاءاللہ حق و صبر کی تلقین کرنے والا ہو۔ عالم بشریت کے لیے جسے اللہ نے عقل و شعور و فکر دے کر کے اس کائنات میں بھیجا اور افضل مخلوق قرار دیا ہے، قدرت نے اسے بنانے کے بعد ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ اسے شکوے کا موقع نہ ملنے پائے، کہیں یہ نہ کہہ دے کہ مجھے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ملا، اس لیے میں صراط مستقیم سے ہٹ گیا تو اول بشر کو ہادی بنا کر کے بھیجا، اور ہر دور کے لیے ایک ہادی کا انتخاب کیا۔ اعلان پروردگار یہ کہ انما انتا منذر ولکل قوم حاد، میرے حبیب میں نے آپ کو منذر بنایا ہے، ڈرانے والا بنایا ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا انتخاب کیا۔ ہر قوم کے لیے کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے ہادی نہیں ملا، مجھے رہنما نہیں ملا، مجھے لیڈر نہیں ملا۔ یہ اور بات ہے کہ بدبختی ان کی ہے کہ جنہوں نے قدرت کے چنے ہوئے ہادیوں کو چھوڑ کر کے اپنا بنا ڈالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اختیار بھی خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ اعلان پروردگار یہ ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَى، جانتے ہو تم ہم نے ہدایت کا اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، اور زمین و کائنات کا اختیار بھی میرے ہاتھوں میں ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت کا بھی اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ پروردگارہ یہ تیری مملکت ہے، تیرا نظام ہے، تیری کائنات ہے، اگر تو نے ہادی کا اہتمام کیا ہے تو یقیناً تو قادر مطلق ہے، تیرا بھیجا ہوا ہادی بھی۔ آج تک بشر کی سمجھ میں اسی لیے نہ نبی آیا نہ امام آیا، اسی لیے کیونکہ جب خدا اپنا نمائندہ بھیجتا ہے، جب مملکتیں قائم ہوتی ہیں، نظام قائم ہوتا ہے، دستور قائم ہوتا ہے، تو ہم نے عادلانہ نظام تو دنیا میں ابھی تک ظاہری طور پر بعد از پیغمبر نہیں دیکھا سوائے مولائے کائنات کے 4 سالوں کے۔ اگر مولا نے اپنے گورنرز بھیجے ہیں اپنی مملکت اسلامیہ میں تو جانتے ہیں ان کا احکام نامہ کیا تھا، حکم نامہ کیا تھا، ان کا دستور کیا تھا۔ نہج البلاغہ میں مالک اشتر کو بھی اگر خط لکھا ہے مولا نے تو کیا لکھ کر کے دیا ہے؟ جانتے ہو کس طرح کے کتنے بھائی تمہارے ہیں، جہاں تم جا رہے ہو کس کس کا خیال تمہیں کس اعتبار سے رکھنا ہے۔ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ صرف نہیں کہ مومن ہے تو اپنا ہے، غیر مومن ہے تو اپنا نہیں ہے۔ کچھ تمہارے ایمانی بھائی ہیں، کچھ تمہارے انسانی بھائی ہیں، دونوں کے حقوق تم پر ہیں۔ یہ نظام کس کا ہے؟ یہ نظام کس کا ہے؟ یہ دستور کس کا ہے؟ اس رحمت للعالمین کا ہے جو خود بھی رحمان و رحیم ہے، اپنے خاتم کو بھیجا تب بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کا وسیع، اس کا ولی بھی اگر اعلان کر رہا ہے تو قانون ایک ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ انکار کرنے والا اس خدا کا انکار کر رہا ہے تو یہ اس کی کم علمی ہے، یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کی نادانی ہے۔ مگر وہ کیسے انکار کر دے کہ میں نے انہیں خلق نہیں کیا۔ اسی لیے جب رحمان اور رحیم کی گفتگو ہوتی ہے تو ایک عمومی رحمت ہے، ایک خصوصی رحمت ہے، ہر ایک کے لیے ہے، مخصوصین کے لیے بھی ہے۔ یہاں پر بھی نظام عدل قائم کرنے کے لیے تقاضائے عدل کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق دے دیا جائے۔ اب اگر اللہ نے ہادی منتخب کیے ہیں اپنی جانب سے تو ہم بھی تو دعا یہی کرتے رہتے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، پروردگارا صراط مستقیم کی ہدایت فرما یا ثابت قدم رکھ۔ دو ہی معنی نکلتے ہیں، تیسرا معنی نہیں ہے۔ ہاں، جو ابھی تک راستے پہ نہیں آئے ہیں وہ صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں، جو آ گئے ہیں وہ ثبات کی دعا کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا سا ہے
माशाल्लाह لیکن اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ کس ہادی کی پیروی کی جائے، सुभान अल्लाह کس ہادی کے کہنے کے مطابق عمل کیا جائے، کس کی اطاعت کی جائے۔ माशाल्लाह माशाल्लाह اصل مسئلہ خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے बेशक وقت بہت ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اس وقت پر اتریں گے۔ भाई मोहम्मद व आले मोहम्मद ہمارے دیگر صاحب جب کبھی مقصود ہو امام زمان کی مناسبت سے گفتگو کرنے کے لیے تو پہلا مسئلہ ہوتا ہے وجود امام، اہمیت امام، ضرورت امام، غیبت امام، حیات امام، صفات و کردار امام۔ موضوعات اتنے زیادہ ہیں کہ صرف معرفت ہی پر گفتگو ختم ہو جاتی ہے، باقی سب باقی رہے گا۔ صرف معرفت امام، کیونکہ یہ قول پیغمبر ہے، من مات ولم یعرف امام زمانی فقط مات میتۃ جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ تو جہالت سے نکلنے کے لیے صرف معرفت ہی میں بات ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص جہالت سے نکل آتا ہے تو یقیناً وہ معرفت امام حاصل کر لیتا ہے۔ माशाल्लाह جہالت سے نکلنا ہی علامت معرفت امام ہے۔ اگر کوئی جہالت میں گھرا رہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعرے تو علاجل کے ہیں مگر معرفت امام نہیں ہے۔ جہالت سے نکلنے کا نام ہے معرفت امام، تاریکیوں سے نکلنے کا نام ہے امام کو پہچاننا، اور جو امام کو پہچان لیتا ہے پھر اس کی زندگی کس عقیدے کے مطابق گزرتی ہے؟ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا۔ سبحان اللہ، صرف ایک تصور بعد از معرفت حیات کے ہر پہلو کو سدھار دیتا ہے۔ صرف ایک تصور ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ غیبت کا مفہوم کیا ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت صغرا میں کیا ہوتا رہا؟ غیبت کبرا میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر 4 نائبین کو جو غیر معصوم تھے غیبت صغرا میں امام نے خود تعین ان کا کر کے بتایا کہ دیکھو براہ راست تم اگر ہم تک نہیں پہنچ سکتے تو ہمارے نمائندوں تک اپنی باتیں پہنچاؤ، وہ ہم تک آئیں گے، ہم تم تک تمہارا جواب پہنچائیں گے۔ یہی مسئلہ رہا ہے نا۔ اور حسین بن روح آج بھی آپ کے تمام خطوط کا وسیلہ بنتے ہیں۔ حسین بن روح جب آپ عریضے کے لیے جاتے ہیں تو دعا کے جو جملے ہیں اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ظاہراً لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ مر گئے مگر ہم جانتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ تو جو ظاہراً مرنے کے بعد بھی امام تک وسیلہ بن جائے خطوں کے پہنچانے کا اور زندہ قرار پائے تو حیات امام کو کیا جانیں گے؟ حیات امام کی معرفت۔ جبکہ عیسیٰ زندہ ہیں، الیاس زندہ ہیں، خضر زندہ ہیں، بھائی زندگی اور موت کا تعلق ہمارے اور آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ خدا جسے جب تک چاہے، جناب نوح کو کتنے سالوں تک خدا نے زندہ رکھا، 950 سال تبلیغی زندگی ہے۔ اس وقت سب کی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے زندہ رکھا، نوح اتنے عرصے تک تبلیغ کرتے رہے۔ بھائی خدا جب جس کو چاہے، ہم آپ کیا ہیں، کوئی 50 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 25 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 100 سال سے زیادہ زندہ رہتا ہے، کیا یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں؟ ہمارے اور آپ کے اگر اختیار میں نہیں ہے تو خدا کا نمائندہ ہے، خدا جب تک چاہے زندہ رکھے، جس طرح سے چاہے زندہ رکھے۔ ورنہ تاریخ یہی ہے نا کہ 15 شعبان کے جب طلوع فجر ہونے والی ہوئی تو اس وقت بھی آثار علامات ظاہر نہ تھے۔ امام نے کیا کہا تھا جناب علی؟ دیکھو خیال رکھنا تمہیں اس شب ہمارے پاس رکنا ہے۔ جناب حکیمہ رکی اور مغرب تک بھی آثار نہیں ہیں۔ حجت کو بھیجنے کے لیے اس نے اگر اس وقت علامتوں کو ظاہر نہیں کیا اور جب بھیجنا مقصود ہوا تو بھیج دیا۔ کہا اس کی کوئی اور دلیل ہے؟
کا قرآن تم نے اگر پڑھا ہو تو دیکھ لو، فرعون موسیٰ کو روکنا چاہتا تھا، خدا نے جب موسیٰ کو بھیجنا چاہا علامت موسیٰ کی بھی پوشیدہ رکھی، مگر موسیٰ کو بھیج کر کے اس کے دربار میں بھی پہنچا دیا۔ اسی ایک علامت کے ذریعے سے دلیل حجت بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ خدا نے اسے بھیجا بھی ہے اور بھیج کر کے غیبت میں رکھا بھی ہے۔ قاتل کے دربار میں اگر بھیج کر موسیٰ کو زندہ رکھ سکتا ہے تو اپنی مملکت میں اپنے صاحب الامر کو زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ صلی اللہ محمد، جس نے ہزاروں کو تہہ تیگ کر دیا تھا کہ موسیٰ کو نہیں آنے دیں۔ لیکن یہ تو وہ ہے کہ جو آنے کے بعد بھی ظاہر ہوا، 5 سال کی عمر میں اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھا کر کے اور چچا کو ہٹا کر کے بچا رہا ہے۔ جانتے ہو اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے، اس کا حقدار میں ہوں، آپ نہیں ہیں۔ اس صورت میں اگر اس امام میں برحق نے اپنی غیبت صغریٰ میں نمائندوں کا انتخاب کیا ہے تو اب صرف ایک گفتگو کر کے جو روایت بہار میں بیان کی گئی ہے کہ کچھ صاحبان ایمان نے اپنے تحائف، اپنے خطوط محمد بن علی سمری کے پاس بھیجے۔ تمام تر تحائف لے کر کے آنے والا آیا، اور آنے کے بعد علی بن محمد سمری آنے والا آیا، تمام سامان دیے۔ تمام سامان دینے کے بعد ایک پارچہ جو اس نے سپرد نہیں کیا، علی بن محمد سمری کہتے ہیں یہ بتا کہ وہ پارچہ کہاں ہے جو اس مومنہ نے دیا تھا۔ اس کے 2 ہی سبب ہیں، یا تو تمام تر سامانوں کی فہرست امام نے اپنے نائب کے سپرد کر دی کہ دیکھو یہ آنے والا آ رہا ہے، یہ تمام چیزیں تمہیں وصولنی ہیں۔ ایک سبب یہ ہو سکتا ہے، یا یہ کہ در امام تک پہنچ کر کے نائب اتنا عظیم ہو گیا ہے کہ اس مخفی شے کے بارے میں بھی یہ جانتا ہے، تم نے حق امام تو وصولا ہے مگر مجھ تک نہیں دیا ہے، مجھے امام تک پہنچانا ہے، میرے سپرد کر دو۔ اگر نائب امام اس درجے پر فائز ہو جائے تو عظمت امام کے بارے میں کتنی چیزیں گنو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ یہ تو امام کا منتخب ہے، امام نے جسے چنا ہے، امام نے اپنا جانشین بنایا ہے، یہ اس کی منزل اور مقام ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ تو امام نے چنا ہے۔ در اہل بیت کے غلاموں کو ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ اگر وہ ہاتھ بلند کر دے تو جنت سے خوان آ جاتا ہے، بیٹھ کر جنت کا مکان بنا کر فروخت کر دے تو قدرت کی طرف سے وہ عطا بھی کر دیا جاتا ہے۔ اگر غلاموں کی حالت ہے تو نائب امام کی حالت، اس کا مقام، اس کا حق تصرف، اس کی عظمت، اس کی بلندی۔ لیکن یہ کسے نصیب ہوئی؟ کون تھے یہ سوال ہے غور کرنے کا ہمارے اور آپ کے لیے۔ اس منزل پر لانے کے بعد اب گفتگو آپ سے کرنا ہے۔ عظمت امام، مقام امام، اہمیت امام، وجود امام، ان سب کا یقین ہم سب صاحبان ایمان کو ہے۔ لیکن اب اس کے بعد ہماری مسئولیت، ہماری ذمہ داری غیبت کبریٰ میں کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، بلکہ اشارتاً مولانا نے منتظر اور منتظر کی گفتگو فرمائی۔ یہ ہمارا وہ امام ہے کہ جو منتظر بھی ہے، منتظر بھی ہے۔ منتظر اس لیے ہے کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، منتظر وہ اس لیے ہے کہ اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی کسی کے انتظار کا منتظر، وہ بھی اپنے خدا کے حکم کا منتظر ہے۔ جب خدا کا حکم ہوگا تو وہ ظاہر ہوگا۔ اور مرزا اطہر صاحب کا ایک بڑا جملہ بڑا پیارا، کہنے گے کہ لوگ سوال کرتے ہیں
کہ بھئی وہ ہیں تو وہ ظاہر کب ہوں گے؟ تو کہا کہ اگر شائستہ سوال ہو تو اس کا شائستہ جواب اچھا ہوتا ہے، لیکن جب شائستہ سوال نہ ہو تو جواب بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ بقول مرحوم کے انہوں نے کہا کہ 11 ظاہر ہوئے، تم نے انہیں قتل کر ڈالا، اب جب تم سب کے سب مر جاؤ گے تو 12واں ظاہر ہوگا۔ تم نے خدا کے ان تمام نمائندوں کو کہ جو ظاہر ہوئے تم نے انہیں تحقیق کر ڈالا، قتل کر ڈالا، شہید کر ڈالا۔ اور یہ ہے علامات ظہور امام میں کہ کتنی دنیا ختم ہو جائے گی۔ سرخ اور اس کے علاوہ جو طوفان، عذاب، قتل و غارت گری، فتنہ و فساد کی نظم، یہ انسانیت ہوگی، اس کے بعد بچنے والے۔ مختصر صرف اتنا کہا گیا ہے کہ صاحبان ایمان بھی کم نہیں ہوں گے، ان کی یہ حالت ہوگی کہ یہ ایک دوسرے پر لعن و طعن کریں گے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے منہ پر تھوکیں گے۔ تو سوال کرنے والے نے تڑپ کے پوچھا فرزند پیغمبر پھر بچے گا کون؟ کہا انہی میں سے جب یہ سب مر رہے ہوں گے تو سب کو چھاننے کے بعد بچیں گے بھی تو ہمارے محب ہی بچیں گے، ہمارے فالوورز ہی بچیں گے، ہماری اطاعت کرنے والے ہی بچیں گے۔ یعنی اس وقت بھی جب بچنے والے بچیں گے تو حق والے ہی بچیں گے۔ لیکن یہ نوبت کیوں آئے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ صاحب ایمان مومن کی توہین کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ محب امام کی توہین کرے؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ بھئی ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، ایک دوسرے کے قوت بازو ہو گئے، ایک دوسرے کی پشت کی مضبوطی کا ذریعہ ہو گئے۔ جتنی بھی دلیلیں قرآن مجید میں ہیں، جناب موسیٰ نے جناب ہارون کے لیے دعا فرمائی تو کیا کہا؟ میرے بھائی ہارون کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط فرما دے، انہیں میرا وزیر قرار دے دے۔ اور یہی دعا پیغمبر اسلام کی دعا ہے، میرے بھائی علی کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط فرما دے، انہیں میرا وزیر قرار دے دے۔ جناب عباس کے لیے امام حسین نے کیا کہا؟ بھیا تمہاری جدائی سے میری کمر شکستہ ہو گئی۔ یہ جملے تو آپ سنتے رہتے ہیں نا۔ تو بھائی کا تقاضا کیا ہے؟ قوت بازو ہوتا ہے، پشت کی مضبوطی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اگر مومن کا بھائی ہے تو یہ قوت بازو تو ہو سکتا ہے، ذلت و رسوائی کا سبب تو نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے کی توہین تو نہیں کر سکتا، لیکن ہو رہی ہے، تو حقیقت حال کے مطابق کیا ہے؟ کیا ہمارا یقین ہے، ہم معرفت امام رکھتے ہیں کہ ہمارا امام ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے؟ کیا ہم نے اپنے دور کے امام کی معرفت حاصل کر لی؟ ہماری نگاہوں سے امام پوشیدہ ہے، ہم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اور اگر ہم امام کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں، امام ہمارا عمل دیکھ رہا ہے، تو کیا یہ عمل ہمارا جو قبیح عمل ہے، برا عمل ہے، کیونکہ مومن کی توہین کر نہیں سکتا، بھائی کو ذلیل کر نہیں سکتا اگر حقیقی معنوں میں ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یا تو اس مومن نے صرف اپنے آپ کو مومن سمجھا، باقی سب کو، جس کی وجہ سے یہ جرأت پیدا ہوئی کہ مومن میں ہوں یہ نہیں ہے، اس نے یہ سمجھا کہ مومن میں ہوں یہ نہیں ہے۔ اگر اسی تصور کو مان لیا جائے تو کیا تقاضائے ایمان یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو مومن سمجھو باقی سب کافر؟ تقاضائے ایمان یہ نہیں ہے، اور نہ اللہ اور پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کی طرف سے یہ حکم ہے۔ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی کمی بھی دیکھو تو سب سے پہلے اپنے اندر دیکھو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے نفس پر غور کرو کہ تم کتنے طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہو۔ شریعت محمد و آل محمد کا حکم یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کو دیکھو تو ان کی عزت و تکریم کرو، اور یہ سوچو کہ ان کے اعمال صالحہ تم سے زیادہ ہیں کیونکہ وہ عمر میں تم سے بڑے ہیں۔ اور جب چھوٹوں کی طرف نظر کرو تو ان پر رحم و کرم کرو، اور یہ سوچو کہ ان کے گناہ تم سے کم ہیں کیونکہ وہ عمر میں تم سے کم ہیں۔ یہ تعلیمات محمد و آل محمد۔ یہاں
کس کی طرف ہے؟ اپنی طرف. اس ستار العیوب نے اگر ہمیں عزت بخشی ہے تو دوسروں کو ذلیل کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے. دوسروں کو ذلیل کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے. ہم خود اپنے آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. اگر وہ ہمارے پردے ہٹا دے تو ہماری عزت کا کیا بنے گا؟ تو اگر اس نے تمہاری عزت بچائی ہوئی ہے تو تم دوسروں کی عزت سے کیوں کھیلتے ہو؟ غیبت اسی لیے منع ہے, تہمت اسی لیے منع ہے. جتنی سزاؤں کا تعین اس بنیاد پر کیا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ غیبت کا مطلب یہ تھوڑی ہے وہ تو ہے ہی برا. غیبت کہتے ہی ہے کہ جو اس نے برائی کی ہو اسی کو بیان کیا جائے, اور اگر اس نے برائی نہ کی ہو آپ اس کو برائی کے طور پر بیان کریں تو وہ تہمت ہے. اس نے کی ہی نہیں کچھ, آپ زبردستی متہم کر رہے ہیں, اسے تہمت لگا رہے ہیں. لہٰذا اگر اس کی کسی برائی کو سوائے اس شخص کے کہ جس پر ظلم کیا گیا, کسی کو حق نہیں ہے, لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ ظالمین آل محمد بھی بری الذمہ ہیں. ان پر لعن اہل بیت اطہار نے بھی کیا ہے, اور محبوں کے لیے بھی حکم ہے کہ جب بھی ان کی زیارت پڑھو تب بھی ان پر لعن کرو. صرف انہی پر نہیں, جو ان کے اس عمل میں شامل ہوئے ہیں ان پر بھی, اور جو اس عمل کو سن کر کے آج تک راضی ہیں ان پر. محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت, محمد و آل محمد کے قاتلوں پہ لعنت, لعنت. لہذا یہ جب زیارت کے جملے, آپ زیارت وارثہ شب جمعہ میں پڑھتے ہیں, زیارت عاشور پڑھتے ہیں, آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ جملے ہیں. مگر عزیزان محترم, جب امام زمان کی گفتگو ہوتی ہے, اس دور کا امام, ہمارا امام ہم سے راضی ہے نہیں. ہمارا امام اگر غیبت میں ہے تو غیبت میں ہماری مسئولیت اور ذمہ داری کیا ہے, ہمارے فرائض کیا ہیں. ہم اس وقت محب امام ہوتے ہوئے سفارت کا حق رکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ کیسے زمانے کو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارا امام معصوم ہمارا پیشوا ہے, ہمارا رہنما ہے, ہمارا ہادی ہے, ہمارا امام ہے, اور وہ ہمارا امام ہمارے دور کا ہے. تو قدرت کا اعلان بھی ہے کہ اگر تم اس امام کے ساتھ اس دنیا میں بھی رہو گے تو یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم میدان محشر میں بھی تمہیں اسی امام کے ساتھ, ہم میدان محشر میں بھی تمہیں اسی امام کے ساتھ بلائیں گے. اگر حقیقی معنوں میں ہم اس امام کی معرفت کے ساتھ میں, اطاعت کے ساتھ میں, محبت کے ساتھ میں, عقیدت کے ساتھ میں اس امام کی غیبت میں بھی زندگی گزار رہے ہیں, امام ہماری پریشانیوں میں ہم سے زیادہ پریشان ہو, امام ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرتے. بہت سارے واقعات, معجزات اور ملاقات امام کے حوالے سے نہ معلوم کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں. ان تمام حالات و واقعات, مگر یاد رکھیے کہ یہ حدیث کا جملہ ہے کہ غیبت کبریٰ کے دور میں اگر کوئی کہے کہ میں نے امام سے ملاقات کی تو وہ جھوٹا ہے. جس نے بھی ملاقات کی ہے وقت ملاقات تک وہ پہچان نہیں سکا. اور ائمہ کا اور خود طریقہ اور وتیرہ یہ رہا ہے, اور نائبین امام نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ امام زمان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں. اگر امام زمان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں تو کتنے صاحبان ایمان حج کے لیے جاتے ہیں؟ کسی نے امام سے ملاقات کی ہے, کی ہوگی, پہچانا نہیں پہچانا. اب ایک واقعہ میں اپنا سنا دیتا ہوں, اور یہ میں اکثر سناتا ہوں. مسجد جمکران, میں آل محمد رزمی صاحب جو کراچی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ جانتے ہیں, شاعر بھی تھے, صحافی بھی تھے, اور قومیات کے افراد میں بھی شمار ہوتا تھا. سبت جعفر صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہوا کرتے تھے. ان کے والد, ان کے بھائی رضا سلمو ابھی بھی کراچی میں ہیں اور باحیات ہیں ماشاءاللہ سے. رزمی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے. ہم یہ سب مسجد جمکران کو وزٹ کرنے کے لیے گئے اس وقت جب وہ تعمیر ہو رہی تھی, اور جب وہاں کوئی ڈونیشن دیتا تھا تو اسے امام عصر کے نام کا ایک سکہ کاؤنٹر سے تحفتاً ملتا تھا. رضا صاحب بضد ہو گئے اپنے بھائی سے کہ بھائی میں یہاں سے بغیر وہ سکہ لیے بھی نہیں جاؤں گا. انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی ایرانی مزاج کیسا ہوتا ہے, ایرانی افراد کیسے ہوتے ہیں, پتہ نہیں تم دو سکہ ملے کہ نہیں ملے, کیوں وقت ضائع کر رہے ہو, چلو یہ بند ہے ابھی اور سارے کاؤنٹر سب کلوز ہیں, دن کا وقت ہے, شب میں کھلے گی, شام کو کھلے گی. جتنی بحث و تکرار ہونی تھی آدھے گھنٹے تک دونوں بھائی بحث و تکرار کرتے رہے, نتیجہ کچھ نہیں نکلا. وہ بضد تھے کہ میں لے کر جاؤں گا, ان کی کوشش یہ تھی کہ چلو. ماشاءاللہ.
اسی گفتگو کے درمیان میں مین گیٹ سے ایک فارمر قسم کا انسان ہونڈا 50 پہ بیٹھا ہوا داخل ہوا. آنے کے بعد اس نے ایک ایک سکہ سب کو دیا اور وہ گیا اور چلا گیا. کون تھا, کہاں سے آیا, کیوں اس نے سکے دیے, اس کا کیا معمول تھا, کسی نے کوئی ڈونیشن نہیں دیے. یہ کس کی صدا کو کس نے سنا, کس نے بھیجا. حقیقت حال جو نظروں کے سامنے واقع یہ ہوئی کہ ان کی ضد پوری ہو گئی اور ہم آ گئے. اور اب یہاں سے قول معصوم یہ ہے کہ دیکھو جب بارگاہ خدا میں التجا کرو تو بچوں کی طریقے سے ضد کر کے مانگو. بچے مایوس نہیں ہوتے ہیں, کوئی چیز پسند آ جائے تو لپٹ جاتے ہیں, لاکھ کوشش کی جائے نہیں یہ وہ سامان اٹھا کر کے رکھ دیں گے ٹرالی میں, آپ واپس رکھ دیے, پھر ضد کریں گے. گھما پھرا کر کے حتی المقدور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب تک مل نہ جائے لگے رہو. یہ طریقہ یقیناً جب انسان اس امید کے ساتھ میں طلب کرتا ہے تو اگر عطا ہوتی ہے امام کی طرف سے, اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو استغاثہ امام کرے اور اسے مدد نہ ملے. علماء اور مجتہدین کی باتیں چھوڑ دیں, مقدس اردبیلی علیہ الرحمہ کے بہت سارے واقعات ہیں. جب بھی کبھی وہ علمی مسائل میں الجھے تو انہوں نے اپنے ہر مسئلے کا حل معصوم سے کہا اور انہیں جواب ملتا رہا. یہ اور بات ہے کہ جواب دینے والا جواب دے کر چلا جاتا تھا, جب وہ اپنی ذہنی فکروں سے باہر آتے تھے تو سوچتے تھے وہ تھا کون. یہ صورتحال تاریخوں میں بھری پڑی ہوئی ہے واقعات کے مطابق. اب ہماری معرفت, ہم نے امام کی معرفت حاصل کی, ہم نے امام کے لیے تیاری کی. ابھی یہ ڈاکٹر صاحب نے آج محفل کا انتظام کیا, اہتمام کیا. اگر یہ ٹیبل یہیں لگی ہوئی ہوتی اور ساری کرسیاں یہیں رکھی ہوئی ہوتی تو کیا یہی کہا جاتا کہ آپ نے محفل کا انتظام کیا, یہاں سے چیزیں بھی نہیں ہٹائیں؟ کیا کہا جاتا؟ آپ تو یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب آپ نے بلا تو سب کو لیا, کم از کم اس جگہ کو تو خالی کر لیا ہوتا. جملہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں حالات, جب آپ کسی کا انتظار کرتے ہیں یا کسی کے لیے اہتمام کرتے ہیں تو اس کی مکمل تیاری کرتے ہیں. ہم امام